علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرہ. سب سے پہلے اللہ کریم کی بارگاہ میں اس کی حمد و ثنا بجا لاتے ہیں. یا اللہ تیرا شکر، صدا کروڑا تیرا شکر میرے پاک پروردگار کہ تو نے مجھے ایک بار پھر اپنوں کی محفل میں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کی توفیق عطا فرمائی. رب کریم تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تیری عطا ہے، تیری توفیق ہے کہ زندگی کی رکاوٹیں، بشری کمزوریاں، زندگی کے مسائل، مصائب، دکھ، تکلیف تیرے ذکر اور تیرے محبوب کے ذکر میں رکاوٹ نہیں بنتے ہیں. تیرا شکر مولا. ہر طرح کی کمزوریوں، بیماریوں، پریشانیوں اور طرح کی تکلیفوں کے ساتھ ہر جمعرات تیرے اور تیرے محبوب کے ذکر کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. رب کریم زندگی کی آخری سانس تک اور سانس کی آخری ہچکی تک اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کی توفیق عطا کرنا. آج ہم بات کریں گے تعلیمات شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی عصری جہت، یعنی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی تعلیمات ہیں ان کی موجودہ زمانے میں، عصری یعنی موجودہ زمانے میں اس کی جہت کیا ہے، اس کی سمت، اس کو سمجھنا. یہ بات ذہن میں رکھیے اور یہ بات میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ قانون قدرت ہے. جب چاروں طرف مادیت اپنے پنجے مضبوطی سے گاڑ لیتی ہے نا، اور ہمیں بظاہر وہاں سے نکلنے کا جب کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، تو ایسے وقت میں اللہ کریم کسی ایسی ہستی کا انتخاب فرماتا ہے جس کے وجود مسعود سے نہ صرف صدیوں کا خلا پر ہوتا ہے بلکہ آئندہ آنے والے لوگوں کو کامیاب زندگی گزارنے کا رستہ یعنی طریق بھی ملتا ہے. اور پھر یہی اللہ کریم کے وہ خاص منتخب محبوب ترین بندے ہوتے ہیں جو اس تاریک دور میں یا دور کی تاریکی اور گمراہی میں مشعل راہ بنتے ہیں. اور پھر ان کے وجود مسعود سے ایمان کو جلا ملتی ہے. مردہ ضمیر با ضمیر ہوتے ہیں، بیمار روحیں شفا پاتی ہیں اور ایمان کو حرارت ملتی ہے. ایسی ہی ان لوگوں میں عظیم المرتبت ولی کامل عارف باللہ، علم و حکمت کا مینار، زہد و تقوی کا پیکر، ولایت کے تاجدار، جنہیں دنیا کہتی ہے قطب الاقطاب، فرد الاحباب، غوث العظم، شیخ الشیوخ العالم، الغوث الثقلین، امام الطائفتین، شیخ الطالبین، شیخ الاسلام معی الدین ابو محمد عبد القادر حسنی حسینی جیلانی، المعروف پیران پیر دستگیر، شیخ المشائخ، سلطان اولیاء، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ. یہ عظیم شخصیت کوئی اور نہیں، میری اور آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہے، یعنی میرے اور آپ کے پیر و مرشد. اللہ کریم تا قیامت ان کا دامن عافیت ہمارے ہاتھوں میں رکھے. اولیاء کرام کی جماعت ہو یا صوفیاء عظام کی، اس پوری جماعت میں سب سے زیادہ محبوبیت، سب سے زیادہ شہرت انہی کے حصے میں آئی.
حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، اور چند واسطوں سے جا کر ان کا سلسلہ نسب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جا ملتا ہے۔ امام الاولیاء آپ ہیں، تصوف کے سب سے بڑے سلسلہ قادریہ کے بانی آپ ہیں۔ آپ کے والد ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست اللہ کے اولیاء میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ ام الخیر، وہ بھی بڑی نیک صالحہ اپنے وقت کی ولیہ ہیں۔ آپ کا پورا خاندان ولایت کے درجے پر فائز ہیں۔ آپ کے نانا، آپ کے دادا، آپ کے والد، آپ کی والدہ، آپ کی پھپھی، آپ کے شہزادے یعنی آپ کے صاحبزادگان، سارے کے سارے اولیاء اللہ ہیں۔ پورا خاندان ایسا کہ کشف و کرامات کا حامل ہے۔ پورے خاندان کو اللہ کریم نے علم کی عظمت عطا فرمائی ہے۔ اب جب بات سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی ہو تو تھوڑا سا ان کے زمانے کا تاریخی پس منظر کو جاننے کی کوشش کیجیے۔ چونکہ آپ جانتے ہیں بیان کا تعلق آپ کی تعلیمات سے ہے، تو اس پورے بیان میں آپ کو جو کرامت ہے آپ سنتے ہیں اس سے بڑی کرامت سننے کو ملے گی، یعنی استقامت، علم کی ترویج، انقلاب برپا کر دینا، دین اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کر دینا، اور یہی مقصود تھا ان کا۔ تو توجہ آپ سب کی مرکوز رہے۔ اب چونکہ علمی گفتگو ہے، جاننے کی، سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ آپ کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے جب تعلیم و تربیت حاصل کی تو اس کے بعد تقریباً 34 ایئرز اولڈ یعنی 34 سال کے بعد آپ نے 6 صدی کے آغاز میں رشد و ہدایت کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے میدان عمل میں اترے۔ آپ کا جو دور تھا، جو آپ کو ملا، وہ مسلمانوں کا بڑا سیاہ دور تھا، یعنی سیاسی نشو و فراز عروج پر، مذہبی منافرت عروج پر، مادیت پرستی عروج پر، اخلاقی بے راہ روی کا تو کوئی شمار نہیں۔ یہ 5ویں صدی کا اینڈ تھا، اور جو کہ بڑا ہی ہولناک، بڑا ہی خطرناک، یعنی گلستان اسلام کو اجاڑنے کے لیے جو صدیوں سے جاری سلسلہ تھا، جو صدیوں سے جاری مہم تھی، اب بس لگ رہا تھا 5ویں صدی کے آخر میں کہ اسلام اور مسلمانوں کا شہرازہ بکھر چکا تھا، تو لگ رہا تھا کہ یہ اغیار کی سازشیں بس کامیاب ہونے والی ہے۔ اور کیا ایک طرف یہودیت، دوسری طرف عیسائیت، ان کی طوائف الملوکی نے ایسا حال مسلمانوں کا کیا کہ مسلمان خود ہی باہم دست و گریباں تھے، داخلی طور پر ہم بالکل کمزور تھے، فتنے در فتنوں میں الجھے ہوئے تھے۔ اس دور میں یہی نہیں، باطنی قوت اسلام پر حملہ آور تھی۔ سلطنت عباسیہ کا بھی کچھ کم برا حال نہیں تھا۔ پھر سیکولرزم، لبرلزم، ایتھیزم اور میٹیریلزم، یہ ساری قوتیں یعنی ان کے ذریعے اسلامی بصیرت کو، اسلامی تشخص کو بنجر بنایا جا رہا تھا۔ ارے لباس خضر میں 4 سو رازن پھر رہے تھے، شریعت کے حدود کی پامالی عروج پر تھی، اور ان حالات میں اہل ایمان کا کرب، ان کا اضطراب، ان کے خون کے آنسو قابل دید تھے۔ حال یہ تھا کہ الہی تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائیں، الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری۔ اچھا، جب میں یہ 5ویں صدی کا اینڈ پڑھ رہی تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، مجھے لگا جیسے 2025 کی بات ہو رہی ہے۔ آج بھی حالات کچھ اس سے کم نہیں ہے، لیکن آپ نے ان حالات میں
علم کی ترویج کی اور امت کی روحانی تربیت کی اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی رجال سازی کی کہ انقلاب برپا کر دیا. آپ نے امر بالمعروف کا فریضہ شاندار انداز میں سر انجام دیا. نہیں انل منکر پر بہترین کام کیا، لیکن یہ کام آج کی طرح نہیں تھا کہ امر بالمعروف پر نہیں، انل منکر کرنے والے سب سے زیادہ خود گناہوں میں مبتلا ہیں. نہیں، بلکہ آپ نے اس کام کو سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ دنیا کی بے ثباتی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا. دنیا کتنی حقیر ہے اس کو پیش کیا اور فکر آخرت کو اجاگر کیا. تجدید آہائے دین کے لیے شب و روز انت تک آپ نے وہ محنتیں کی، وہ کوششیں کی کہ آپ کو لقبی محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا عطا کر دیا گیا. ملک شام کے ایک اسکالر ہیں ڈاکٹر عبد الرزاق الگیلانی، اپنی کتاب الشیخ عبد القادر الجیلانی الامام الزاہد القدوہ کے صفحہ نمبر 102 پر لکھتے ہیں، ہم بغداد میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. بغداد میں آپ کی سکونت تھی نا، تو فرما رہے ہیں کہ ہم نے 2 حصوں میں ہم آپ کی زندگی کو تقسیم کر سکتے ہیں. اب آپ کی زندگی کے 2 حصے کیا ہیں اس کو بڑی توجہ سے سنیں. پہلا حصہ 488 ہجری میں یعنی 488 میں آپ کی بغداد آمد سے لے کر 521 ہجری میں جب آپ مسند تدریس پر فائز ہونے تک کا آپ کا دور ہے. یہ وہی دور ہے جب آپ اپنی والدہ سے علم کے حصول کی اجازت لے کر گھر سے نکلے تھے، یاد ہے؟ اور پھر وہ آگے ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور آپ نے گدڑی میں سلے ہوئے وہ ریال اور جو وہ تھے دینار بتا دیے، اور پہلی آپ کی زندہ کرامت یہ کہ وہ ڈاکوؤں کا سردار آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آئے، یعنی بیعت کر لی، گناہوں سے توبہ کر لی. یعنی بغداد کی آمد سے لے کر 521 ہجری یعنی آپ اپنے حصول علم سے فارغ ہو کر مسند تدریس پر جب فائز ہو گئے تو یہ پہلا دور ہے. اور یہ جو پہلا دور ہے نا، یہ وہی جبر و بربریت کا دور ہے، فتنہ و فساد کا دور ہے جو میں بتا چکی ہوں. سلطنت عباسیہ کا حال برا، پھر کرامتی، پھر اس کے علاوہ باطنی طاقتیں، قوتیں، اور پھر یہودیت، پھر نصارہ، ان سب کا مسلمانوں پر حملہ، پریشر یا ان کی سازشیں، تو بڑا باہمی انتشار کا دور تھا. لیکن آپ اس پورے انتشار کے اس دور میں آپ نے اپنے علم کے حصول پر توجہ دی اور اپنے علم میں مصروف رہے، یہاں تک کہ آپ نے بڑے بڑے شیوخ، علماء، فقہ، محدثین سے مختلف علم و فنون سیکھے. آپ نے 30 برس تک علوم شریعت کے قواعد و ضوابط سیکھنے میں خود کو مشغول رکھا، اور پھر اپنے شیخ و مرشد سیدی حضرت شیخ ابو السعید المخزومی کے وصال کے بعد ان کا مدرسہ تھا مدرسہ باب الازج، یہ آپ کے شیخ کا مدرسہ تھا. آپ نے وہیں پر اس کی تعلیمی ذمہ داری اور اپنی شیخ کی مسند کو سنبھالا، اور پھر آنے والے وقت میں یہی مدرسہ غوثیہ کے نام سے مشہور ہوا. اب یہ آپ کی زندگی کا پہلا دور ہے. اب دوسرا دور کب شروع ہوتا ہے؟ 521 ہجری سے لے کر 562 ہجری تک، آپ کے وصال تک کا. یعنی آپ نے تمام علوم و فنون سیکھے اور آپ اس مسند پر پہنچ گئے. اب دوسرا حصہ یہ ہے آپ کے وصال تک کا. یہ دور کیا دور ہے؟ یہ آپ کا وہ دور ہے جس میں آپ نے علم کے چراغ روشن کیے، آپ نے لوگوں کو تعلیم دی، تربیت کی، آپ کا واعظ، آپ کا ارشاد لوگوں کے اندر نئی روح پھونک دیتا تھا. اور وہ دور میں بار بار آپ کے ذہن میں ڈال رہی ہوں کہ مسلمانوں کا چاہے ثقافتی معاملہ ہو، سیاسی، سماجی، مذہبی، سب کچھ اختلافات اور فسادات کی نظر تھا. دنیا پرستی
عروج پر اور اخلاق کی پستی بے حال مسلمانوں کو کی ہوئی تھی اور بے راہ روی کا تو عالم ہی نہیں تھا. آپ نے اس دور میں علم کی اشاعت کی, امت کی روحانیت پر مبنی تعلیم و تربیت کی اور اس طرح امت مسلمہ میں ایک نئی روح پھونک دی. اور یہ بار بار آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ جو دن رات کی شبانہ روز کاوشیں, محنتیں, مشقتیں, جس کی وجہ سے انہیں لقب محی الدین ملا اور آپ نے دین کو زندہ کیا. اور آپ کا اصل کمال یہ بھی رہا کہ آپ نے اپنی زندگی کو محض عبادت, ذکر اور مجاہدے تک محدود نہیں رکھا, بلکہ اپنی تعلیمات, اپنے عمل اور اپنے کردار سے امت کو زندہ کر دیا. آپ نے اس امت کی روحانی پیاس بجھائی اور ایسا نظام تربیت پیش کیا جو ماضی میں خانقاہوں اور روحانی مراکز میں رائج رہا, لیکن موجودہ دور میں آج کی خانقاہیں اس روح سے خالی ہیں جو روح تعلیمات شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے ہمیں ملی. علم, عمل اور تقوی میں ایسی اللہ کریم نے آپ کو رفعت و بلندی عطا کی کہ وقت کے بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے مشائخ آپ کے فیض یافتہ بن گئے. آپ کا دل قرآن و سنت کے نور سے منور اور آپ کی زبان حکمت و دانائی سے لبریز رہی. آپ نے کمال کیا, شریعت اور طریقت دونوں کو یکجا کر کے دین اسلام کی ایسی جامع اور خوبصورت شکل پیش کی کہ خاص تو خاص عوام بھی آپ کی گرویدہ ہو گئی. آپ کا آواز دلوں کی دنیا بدل دیتا, آپ کی نظر گناہگاروں کے دل بدل دیتی, آپ کی زبان سے نکلے الفاظ روح کو سرشار کر جاتے. آپ کے فیوز و برکات صرف زندہ لوگوں تک محدود نہیں تھے بلکہ قبروں تک آپ کے فیوز و برکات لوگوں تک پہنچے. بغداد وہ شہر تھا جہاں علم و فضل کی کمی نہیں تھی, اہل علم کی کمی نہیں تھی, لیکن جب بات آپ کی یعنی سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی آئے تو آپ کا درس, آپ کا ارشاد, آپ کا آواز, آپ کی گفتار, آپ کا کردار اتنا اثر انگیز رہتا کہ کوئی آپ کا مقابلہ کر نہیں سکتا. اور یہ شان بھی آپ کو ملی کہ آپ کی ذات والا میں خود علم و عمل میں بہترین مطابقت پائی جاتی تھی. کیسے؟ آج کا دور تو آپ جانتے ہیں, میٹرک 10 سال, گریجویشن 14 سال, ماسٹر 16 سال, ایم فل لگا لیں 17-18 سال, پی ایچ ڈی لگا لیں. ہم سالوں کے مجموعے کو ڈگریوں کے صورت میں کاغذ کے پرزے لیے اپنے ساتھ ساتھ گھومتے ہیں اور یہ گیت الاپتے ہیں. ہم یہ لوگوں کو جا کے بتاتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں, ہم خواندہ ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمارا معاشرہ نیچے کی طرف جاتا نظر آتا ہے. اخلاق کی بات ہو یا روحانیت کی بات ہو, تنزلی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ سیدی شیخ نے بہت پہلے بتائی کہ علم و عمل کی دوئی جدا نہیں ہے. علم عمل سے, عمل علم سے. آج علم حاصل کیا جاتا ہے کمانے کے لیے, سرٹیفکیٹ کا حصول ہے, ڈگریوں کا حصول ہے, لیکن جب علم حاصل کیا جاتا تھا تو وہ عمل کو بلانے کے لیے کیا جاتا تھا, اخلاق کی بلندی کے لیے کیا جاتا تھا, تہذیب کو پروان چڑھایا جاتا تھا. لیکن آج علم و عمل کے اس تضاد نے ہماری تہذیب, ہمارے اخلاق کی بنیادیں ہلا دی. یہی وجہ ہے کہ علم العمل کی یکجائی سے جو معاشرے میں اخلاق اور تہذیب کو بلند ہونا تھا, آج ان کی جدائی نے ہمیں بے حال کر کے رکھ دیا. اور قرآن نے تو پہلے ہی فرما دیا کہ دیکھو اگر علم عمل کے بغیر ہو تو ایسا ہی ہے جیسے کسی گدھے پر کتابیں لاد دی جائے اور اس کے عمل سے, اس کتابوں سے, اس کی معلومات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی کو میرے شیخ سیدی عبد القادر جیلانی نے کچھ اس طرح فرمایا, فرماتے ہیں, توجہ سے سنیے, ان کا ہر فرمان میرے اور آپ کے لیے ہے. ان سے کام نہیں چلے گا جو آپ نعت خوانی کی محفلوں میں کہتے ہیں اور واہ واہ کرتے ہیں کہ جی جو قادری ہے
وہ شادہ شادہ داخل جنت ہو جائے، ایسا نہیں ہے. جتنا بڑا منصب ہے اتنی بڑی آزمائش بھی ہے. قادری ہونے پہ فخر ہے تو قادری ہونے کے پیمانے پہ بھی تو پورا اترنا ہوگا. ہاں عمل تلے گا، نعرے نہیں، عمل تلے گا. یہ چیز خوش فہمی کا شکار قادریوں کو کر دیا گیا، اور جس چیز پر میں اور آپ اکتفا کر کے بیٹھ گئے کہ ارے بھائی ہم تو قادری ہیں، اور جو من گھڑت قصے کہانیاں مارکیٹ میں لائی گئی کہ جی دھوبی تو اس کی مغفرت، تو فلاں کی مغفرت، تو یوں، اور سما معاذ اللہ کہ غوث العظم کے مرید کے پاس آ کر تو فرشتے بھی پھنس جاتے ہیں، سما معاذ اللہ. یہ ساری عمر و یار کی زنبیل کی جیسی کہانیاں ہیں. شریعت کے سب سے بڑے پیروکار عمل کرنے والے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تھے. میں اور آپ کس خاطر میں بھائی؟ شریعت کو پامال کر کے، اس کا مذاق اڑا کے، نمازوں کی پابندی کیے بغیر ہر 11ویں کو نظر نیاز دلا کے داخل جنت ہو جائیں گے. سود کا لین دین کر کے، کاروبار میں جھوٹ بول کے 11 دیگے لگا کے جنت میں چلے جائیں گے. سوچیے تو صحیح، یہ کہاں سے ملا کانسیپٹ؟ یہ کس نے دیا آپ کو پیغام؟ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو لنگر کر کے، اور باقی مہینے کے 29 دن جھوٹ بول کے، دل آزاریاں کر کے، نمازیں ترک کر کے، فرائض کو چھوڑ کر آپ جنتی بن جائیں گے. غور و فکر کا مقام ہے. اور سب سے زیادہ ہمیں پڑھنا چاہیے کہ سیدی مرشد نے ہمیں فرمایا کیا ہے. تو سنیے کیا فرما رہے ہیں کہ جس شخص کا علم زیادہ ہو تو چاہیے کہ خوف خدا بھی زیادہ ہو، عبادت بھی زیادہ ہو. علم کے مدعی یعنی علم کے دعویٰ کرنے والے، خوف خدا سے تیرا رونا کہاں ہے؟ تیرا ڈر اور تیری دہشت کہاں ہے؟ گناہوں کا اقرار کہاں ہے؟ رات اور دن عبادت میں ایک کر دینا کہاں ہے؟ نفس کو با ادب بنانا، محبت اللہ کے لیے، نفرت اللہ کے لیے کہاں ہے؟ یہ ہم سے سوال ہے ان کا. کہاں ہے ہمارے پاس یہ چیزیں؟ پھر فرمایا تمہاری ہمت، جبہ، دستار، کھانا، نکاح، دکان، خلقت کی محفل، ان کا انس، ارے ان تمام چیزوں سے خود کو الگ کر. کیوں؟ اگر یہ چیزیں تمہارے نصیب میں ہیں تمہیں وقت پر مل جائیں گی، اور تمہارا دل انتظار کی کوف سے آرام پائے گا. کیا بنے گا آج کے قادریوں کا کہ ان کا تو سارا فوکس جبہ، دستار، لباس، رنگ برنگے، کھانے، لذیذ سے لذیذ ترین، نکاح کی خوشیاں، اور اپنے کاروبار کا چمکانا، دکانیں. اگرچہ ساری چیزیں مباح ہیں لیکن مقصد تو موجود ہو، ان ساری چیزوں کے ساتھ فرائض تو موجود ہو. اور یہ میں اور آپ نہیں، سیدی مرشدی خود فرما رہے ہیں کہ بھائی علم کا اتنا دعویٰ ہے تو خوف خدا بھی تو لاؤ، عبادت بھی تو لاؤ، خشیت الہی سے گریہ بھی لاؤ. گناہوں کا اقرار تو کہیں ہے ہی نہیں. ہماری محفلوں میں ایسے ٹکٹ جنتی ہونے کے بڑھ گئے یا جنت کے بڑھ گئے کہ ہم نے گناہوں کو تو نہ خلوت میں اقرار چھوڑا نہ جلوت میں، بس یہی کہتے ہیں الحمدللہ ہم 11ویں بات میں. ارے بھائی ہمارا مرشد ہمیں مشرق سے دیکھ رہا ہے، تو یہ حال دیکھ رہا ہے ہمارا. ہم کیوں خود کو دھوکہ دے رہے ہیں اور کیوں دوسروں کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں؟ خود پیر و مرشد نے سالوں مشقتیں اٹھائی ہیں اللہ کی رضا کے لیے. 40 سال شب داریاں کی ہیں. کمال ہے کمال. آج ان کے ماننے والوں سے 5 وقت کی نماز پڑھی نہیں جاتی لیکن وہ خود کو کنفرم جنتی سمجھتے ہیں. یہ حسن ظن نہیں، یہ دھوکہ ہے، خود کو صراحتاً دھوکہ دینا ہے. صوفیہ کرام کی پوری جماعت کی بات کریں تو ان کی زندگی کا یہی پہلو تھا، کیا؟ خالصتاً ہر رضا اللہ کے لیے. تو جب بات میری سیدی مرشدی شیخ عبد القادر جیلانی کی ہو تو یقین کریں آپ اپنے مریدین، مخلصین، متعلقین، محبین کو اسی چیز کی تلقین کرتے نظر آتے ہیں کہ اپنے عمل میں اخلاص لاؤ. اور خود فرماتے ہیں کہ تجھ پہ افسوس، تو مشرک، منافق، بے دین، مرتد ہے. تجھ پہ افسوس، ملمہ کس کو دکھاتا ہے؟
پالش کیا ہوا جو آج کل میں اور آپ خود کو پیش کرتے ہیں, میں بھی اپنی بھی بات کر رہی ہوں. تو ملمہ کس کو دکھاتا ہے؟ جو آنکھوں کی خیانت اور سینے کے رازوں سے واقف ہے. رنگ برنگے لباس پہن کر, اپنا ظاہری حلیہ چمکا کر کیا بنتے ہیں ہم, کیا بنتے ہیں ہم قادری. ارے تو ملمہ کس کو دکھا رہا ہے؟ جو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے, دل کے سینے کے رازوں کو جانتا ہے. تجھ پر افسوس, نماز میں کھڑا ہو کر کہتا ہے اللہ اکبر اور پھر جھوٹ بھی بولتا ہے, پھر جھوٹ بھی بولتا ہے. تیرے دل میں مخلوق کا رتبہ اللہ سے بڑا ہے نا. جبھی تو ریاکاری کرتے ہیں, جبھی تو پوری رات 11ویں منانے کے لیے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن فجر کے وقت پڑھ کے سو جاتے ہیں. 11ویں کے نام پر 11 دیگے لگا لیتے ہیں, لیکن محلے میں 2 بیوہ 2 یتیموں کی کفالت نہیں کر سکتے. اپنے یتیم بھتیجا بھتیجی بھانجا بھانجی کے سر پر دستے شفقت نہیں رکھ سکتے. ہماری بہنیں رسوا ہو رہی ہیں, لیکن محلے میں سب سے بڑا محفل میلاد ہم کراتے ہیں. سوچنے کی بات ہے. تو نماز میں کھڑا ہو کر کہتا ہے اللہ اکبر, پھر جھوٹ بھی بولتا ہے. تیرے دل میں مخلوق اللہ سے بڑی ہے. اللہ کے سامنے توبہ کر, نیک عمل غیر کے لیے نہ کر, نیک عمل غیر کے لیے نہ کر, نہ دنیا اور نہ آخرت کے لیے کر, بلکہ خاص اللہ کی رضا کا ارادہ رکھ. ہم اللہ کی رضا کے ارادے سے کرتے ہیں یہ کام. اس کی عبادت میں لگا رہے, حرص کو کم رکھ, امید کو کوتا رکھ, موت کو اپنے سامنے رکھ, نجات حاصل کر لے. تمام احوال میں شریعت کی پابندی کر. کیا بنے گا ہمارا؟ ہماری حالت میں کہیں شریعت کی پابندی نہیں ہے. بدعات اتنے عروج پر ہے کہ شریعت کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. ہر روز ایک بدعت سے 10 بدعتیں جنم لے رہی ہیں. سنتیں کہاں جا رہی ہیں؟ کہیں. سنتیں ہمارے درمیان سے مٹتی جا رہی ہیں, بدعتیں عروج پا رہی ہیں, عروج. یہی نہیں, جب بات اخلاقی اقدار کی ہو تو یقین کریں سب سے زیادہ سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ مسلمانوں کے اخلاقی زوال پر دلگیر ہیں. مسلمانوں کو جھنجھوڑتے بھی فرما رہے ہیں, فاجروں, فاسقوں, ریاکاروں. ایسا لگتا ہے مجھے فرما رہے ہیں, ایسا لگتا ہے آپ کو فرما رہے ہیں, ایسا لگتا ہے ظاہری نمود و نمائش رکھنے والوں سے کہہ رہے ہیں. ارے ایسا لگتا ہے جو ان کا نام لے کر دین کا سودا کرتے ہیں, ان کا نام لے کر دین کے پرخچے اڑاتے ہیں, ڈرامے بازیاں فنکاریاں کرتے ہیں, انہیں کہہ رہے ہیں, مجھے کہہ رہے ہیں کہ فاجروں, فاسقوں, ریاکاروں, بدعات میں مبتلا گمراہوں اور خوبیوں سے محروم مدعیوں کے باعث, یعنی کوئی خوبی نہیں ہے پھر بھی دعویٰ ہے. تو فرمایا اسلام گریہ کنا ہے, اسلام رو رہا ہے, مدد کو پکار رہا ہے. اور پھر مثال کیا دے رہے ہیں, کتا اپنے مالک کو اس کی حفاظت میں نفع دیتا ہے نا, اس کی حفاظت کرتا ہے, شکار لا کر دیتا ہے, زراعت میں اس کی مدد کرتا ہے. یعنی کتا بھی اپنے مالک کو نفع دیتا ہے, جبکہ اس کے عوض میں مالک کتے کو کیا دیتا ہے؟ رات کے وقت ایک لقمہ, چند لقمے. اے انسان, تو اپنے رب کی نعمتیں پیٹ بھر بھر کے کھاتا ہے, پھر بھی ان نعمتوں سے اللہ کی منشا کو پورا نہیں کرتا. وہ کتا چند لقمے لے کر اپنے مالک کو کتنی جگہوں پر فائدہ پہنچا رہا ہے, اور جبکہ تو طرح طرح کی نعمتوں سے پیٹ بھرتا ہے, لیکن اللہ چاہتا کیا ہے, اس کی منشا پورا نہیں کرتا, ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کرتا, اس کے احکامات کو بجا نہیں لاتا, اور اللہ کی حدود کا خیال نہیں رکھتا. یہ آپ کی کتاب الفتح ربانی صفحہ نمبر 31 سے میں نے لیا. یہ تعلیمات سیدی شیخ عبد القادر جیلانی ہیں, جس سے میں اور آپ واقف نہیں ہے.
آپ کی غیرت کی بات ہو, آپ کی اہمیت کی بات ہو تو کوٹ کوٹ کر آپ کے قلب میں بھری ہے. چاہتے تھے کہ مجھ سے چاہنے والے, میرے وابستگان, میرے نام کا دم بھرنے والے, خود کو قادری کہنے والے, ان میں بھی ایک غیرت و اہمیت دیکھنا چاہتے تھے. اسی لیے آپ نے اپنے جذبات اور احساسات الفتح ربانی میں اس طرح بیان کیے, فرماتے ہیں تیرا برا ہو. آپ کا ہر قول سارے مسلمانوں کے لیے, لیکن بالخصوص قادریوں کے لیے. فرمایا تیرا برا ہو, تیرے اسلام کی قمیص تار تار ہے, تیرے ایمان کا کپڑا ناپاک ہے, تو برہنہ ہے, تیرا دل جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے, تیرا باطن مقدر ہے, خراب ہے, تیرا سینہ اسلام کے لیے کشادہ نہیں ہے, تیرا ظاہر آراستہ ہے لیکن تیرا باطن بہت خراب ہے, تیرے صحیفے یعنی نامہ اعمال سیاہ ہو چکے ہیں, اور تیری دنیا جو تجھے بہت عزیز ہے عنقریب تیرے ہاتھوں سے نکلنے والی ہے. قبر و آخرت تیرے سامنے ہے, اپنے حال کی آگہی تو رکھ. ہے ہمیں اپنے حال کی آگہی؟ ہم اپنے حال کو جانتے ہیں, ہماری حالت کیا ہے؟ دنیا دار تو اس لیے بے حال ہے کہ وہ دنیا دار ہے, کم بے حال دیندار بھی نہیں ہے, دھوکے اور شراب کا شکار ہے. دین آپ سے عمل صالح مانگتا ہے, دین آپ سے اخلاص مانگتا ہے, دین آپ سے حقیقت چاہتا ہے, دین آپ کا باطن ستھرا چاہتا ہے. فرما تو رہے کہ تیری دنیا تیرے ہاتھوں سے نکلنے والی ہے. پوچھئے تو سیدی مرشدی سے کیسے نکلے گی؟ ایسے نکلے گی کہ تیری محنت سے کمایا ہوا مشتبہ مال یہی رہ جائے گا, تیری اولاد یہی رہ جائے گی, تیری بیوی یہی رہ جائے گی, تیرا کمفرٹ زون ختم ہو جائے گا, نرم و نازک گدے تجھ سے چھین لیے جائیں گے, تیرا لباس کاٹ کے اتار دیا جائے گا, تیرا نام تجھ سے چھین لیا جائے گا. جن کے لیے تو نے اللہ کو خفا کیا ایک رات تجھے نہیں رکھیں گے, تجھے کشا تیری قبر میں لے جا کے ڈال دیں گے, اور پھر کیا آگے قبر و آخرت تیرے سامنے. تو اپنے حال کی آگہی رکھ, اور وہ کہ شریعت کی پابندی کر. شریعت کی آپ نے اپنے مریدین اور شاگردوں کو بے شک فقہ اور تصوف کی تلقین کی ہے, لیکن آپ نے فرمایا جو تصوف فقہ کے تابع نہیں وہ اللہ تک نہیں پہنچے گا. کیا مطلب؟ شریعت جس حقیقت کی گواہی نہ دے وہ زندیقیت ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم نمازیں نہ پڑھیں اور 8-10 پتھر کی انگوٹھیاں پہن لیں, نہیں. شریعت جس حقیقت کی گواہی نہ دے وہ زندیقیت ہے. اپنے رب کی بارگاہ کی طرف تو پرواز کر. کیسے؟ کتاب و سنت کے 2 پروں کے ساتھ. پیمانہ کیا دیا؟ کتاب و سنت کے 2 پروں کے ساتھ پرواز کر, اور اپنا دست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں دے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے. کیا بات کی. اور فرض عبادتوں کا ترک زندیقیت ہے, اور گناہوں کا ارتکاب معصیت ہے. پھر فرمایا سنن و مستحبات پر فرائض اور واجبات کو ترجیح دے. آپ سوچیں گے مس ہم تو دیتے ہیں, نہیں, ایسا نہیں ہے. ظاہری طور پہ مشاہدہ یہ ہے کہ لوگ فرائض و واجبات میں یا تو غافل ہیں یا تساہل کا شکار ہیں, اور جبکہ سنن و نوافل و مستحبات میں ایکٹیو ہیں. دیکھیے بارہ دیکھیے, اگر محفل میلاد ہو, محفل نعت ہو, محفل سما ہو, دینی جلسہ ہو, پروگرام ہو, ریلی ہو, کانفرنس ہو, ذرا دیکھیے تو صحیح منتظمین ہو یا شرکا ہو, کس جوش کے ساتھ یہ اپنا حصہ اس میں ڈالتے ہیں, اور یہاں تک کہ نمازوں سے غافل ہیں. ہماری اجتماعات میں رش, ہماری میلاد میں رش, ہمارے نماز جنازہ میں رش,
ہماری مختلف تقریب میں رش، رات 2 بجے تک شادی حالوں میں رش. اب ذرا مسجد کی 2 صفیں دیکھیے مکمل نہیں ہے. گھروں میں جھانک کر دیکھیے کوئی ایک خاتون نمازی ہے، باقی سب بے نمازی ہیں، باقی سب پہ نمازیں معاف ہیں. ہمارا یہ حال ہے. یہ مذموم امر ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. آپ نے یعنی تعلیمات شیخ عبد القادر جیلانی، تو آپ کو عصری جہت نظر نہیں آ رہی کہ لگ رہا ہے اس زمانے سے زیادہ آج ہمیں ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے اپنے مریدین سے بارہا درس دیا کہ دیکھو اپنے نفس کی خواہش کی مخالفت کرنا. کیسے مخالفت کرنا؟ آپ نے جب یہ بات کی تو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا لگا سر سے لے کر پاؤں تک میں خود ذاتی طور پہ خود کو مجرم سمجھنے لگی. آپ نے فرمایا خواہش نفس کی مخالفت ایسے کرو کہ جب تو اپنے دل میں کسی کی دشمنی یا محبت پائے تو اس کے کاموں کو قرآن و سنت پہ پیش کر دے. اگر ان میں پسندیدہ ہو تو اس سے محبت کر، اور اگر ناپسند ہو تو کراہیت کر. تو اپنی خواہش سے نہ کسی سے دوستی کر نہ دشمنی، قرآن و سنت پہ پیش کر دے. اس پہ بہت بڑی بڑی باتیں نہیں کروں گی، صرف مجھے اتنا بتا دیں بحیثیت خاتون اپنے گھر سے لے کر اپنے تعلقات تک، اپنے شوہر سے لے کر اپنی اولاد تک، اپنے میکے سے لے کر اپنے سسرال تک، کیا ہم نے محبت اور نفرت کا معیار قرآن و سنت رکھا ہے؟ کیا ناپسندیدہ بہو سے اس لیے محبت کر لی کہ اللہ کا حکم ہے؟ کیا ناپسندیدہ رشتوں کو اس لیے برداشت کر لیا نرمی کے ساتھ کہ اللہ کریم کا حکم ہے، قطع رحمی منع ہے؟ کیا ہر رشتے کا حق ادا کر لیا کہ شوہر کی کمائی میں ایمانداری کا مظاہرہ کر لیا؟ محبت کا معیار، نفرت کا معیار، کیا ہمارے مزاج کے مطابق جو رشتے نہیں ہیں جو کہ قانونی ہیں، کیا ہم نے صرف اس بنیاد پر انہیں نفرت کا نشانہ بنایا بھائی کیونکہ وہ ہمارے رشتے نہیں ہیں؟ یا ہم نے اللہ کی رضا کے لیے ان قانونی رشتوں کو اور ان تعلقات کو جنہیں ہم نے زبان سے بنایا ہم نے انہیں نبھایا؟ کیا ساری زندگی ہم نے محبت کا معیار قرآن و سنت کو رکھا؟ کیا ہم نے کسی شخص سے فقط اس لیے محبت کی کہ وہ دیندار ہے، وہ باعمل ہے، وہ متقی پرہیزگار ہے؟ نہیں، ہم نے کسی بھی شخص سے تعلق اس کا اسٹیٹس دیکھ کر رکھا ہے، اس کا حسن دیکھ کر، اس کی چرب زبانی دیکھ کر، اس کی مال و دولت دیکھ کر، اس کا لین دین دیکھ کر رہا متقی پرہیزگار. چونکہ وہ غریب ہے، چرب زبان نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے، ہم نے اسے سب سے پیچھے رکھا ہے. یہ ہمارا معیار ہے. آپ نے غرور و تکبر اور خود ستائشی سے پرہیز کا سختی سے حکم دیا ہے، سختی سے، اور راہ عزیمت اختیار کرنے کی بار بار آپ نے تلقین کی ہے. آپ چاہتے تھے کہ آپ کے محبین رخصت کے متلاشی نہ بنے بلکہ عزیمت کی راہ پہ چلے، جس عزیمت کی راہ پہ غزہ کے لوگ چل رہے ہیں. ہم نے تو بیٹھے بیٹھے کہہ دیا ضرورت ہی کیا تھی لڑنے کی، لیکن آپ کیا جانے بے گھر ہونے والوں کا دکھ. کبھی رات کے کسی پہاڑ میں صرف گھر میں سانپ آ جائے، میں یہ نہیں کہہ رہی کوئی قبضہ کرے، صرف سانپ آ جائے اور اس کے خوف سے آدھا گھنٹہ گلی میں گزارنا پڑ گیا ہے، تو آپ کو پتہ چلے اذیت کیا ہے سر سے چھت چھن جانے کی، اذیت کیا ہے اپنا گھر چھوڑ دینے کی. ہم نے تو بیٹھ کر کہہ دیا بھائی ضرورت کیا تھی. ضرورت تو وہ سمجھتے ہیں جنہوں نے عزیمت کا راستہ چنا اور ڈٹ کر ایمان کے ساتھ مقابلہ کیا، اور حقیقی معنوں میں سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کی
تعلیمات پر عمل کیا جو آپ خود فرماتے ہیں فتح ربانی صفحہ نمبر 142 پر، پاک وہ ذات جس نے میرے دل میں مخلوق کو نصیحت کرنے کا جذبہ ڈال دیا اور اسے میری زندگی کا مقصد بنا دیا۔ پھر فرماتے ہیں لوگوں رخصت کی تلاش سے گریز کرو، رخصت آسانیاں، رخصت کی تلاش سے گریز کرو، عزیمت کی راہ کو اپناؤ، مشکلات کی راہ کو اپناؤ۔ جس نے رخصت کو اپنا کر عزیمت کو چھوڑ دیا اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ عزیمت کی راہ مردوں کے لیے ہے کیونکہ وہ انتہائی کٹھن اور تلخ ہے، یہ بھی فرما دیا عزیمت کی راہ۔ اور رخصت تو عورتوں اور بچوں کے لیے کیونکہ وہ انتہائی آسان ہے۔ تو کیا کریں ہم اپنے ان مردوں کا جنہوں نے بات جب دین اسلام کی آتی ہے تو رخصت ڈھونڈتے ہیں، اور جب بات اپنی کمائی اسٹیٹس اور مال و دولت کی آتی ہے تو مشکل راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ فرمایا عزیمت کی راہ مردوں کے لیے جبکہ رخصت کی راہ عورتوں اور بچوں کے لیے ہے۔ یہ تھی آپ کی تعلیمات، یہ تھا آپ کا سلوک بھرا راستہ، یہ تھا آپ کا لوگوں کو تزکیہ کرنا کہ ایمان کے دسترخوان پر رجال تیار کرتے تھے۔ آپ نے ایسے لوگوں کو تیار کیا، ایسی فوج ظفر موج تیار کی، ایسی رجال سازی کی، ایسی فکر عطا کی کہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ آپ کے مدرسے سے آپ کا پیغام لے کر نکلے اور ایک نئی تاریخ رقم کر دی، اور ایسی قوم، ایسی فوج، ایسا لشکر تیار کیا جن کے دل، جن کے سینے ایمان سے بھرے ہوئے تھے، ایمان سے مزین تھے۔ یہاں تک کہ آپ کے فیوز و برکات کا یہ عالم ہے کہ تاریخ میں آتا ہے ملک شام اور عراق میں خواتین کی ایسی تربیت کی کہ درجہ افتاء تک خواتین جا پہنچی۔ اور جو دور سلطان صلاح الدین ایوبی کا تھا تو اس دور میں 800 خواتین یا تو براہ راست سیدی مرشدی کے مرکزی مدرسے سے یا اس کی شاخوں سے فارغ التحصیل تھیں، جنہوں نے ایسے شاندار مرد رجال اولاد تیار کر کے مجھے اور آپ کو دیے۔ اور یہ بات گزشتہ 2 سالوں سے آپ کو بتا رہی ہوں، یقیناً آپ کے لیے یہ بات حیران کن نہیں ہوگی، لیکن ابھی بھی کثیر تعداد میں لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس فتح کیا تو آپ کی فوج، آپ کی آرمی نصف سے زیادہ بلکہ 80% جن فوجیوں پر مشتمل تھی وہ سارے کے سارے مدرسہ غوثیہ سے فارغ التحصیل تھے۔ یعنی آپ نے اپنے مریدوں کو بتایا کہ اپنے مدارس سے، اپنے مراکز سے خالی عالم مفتی مبلغ تیار نہ کرو۔ جب بات راہ عزیمت کی ہو، جب بات باطل سے ٹکرا جانے کی ہو، جب بات تشخص اسلامی کے بچانے کی ہو تو یہی عالم، یہی مفتی، یہی مبلغ بہترین مجاہد بھی ہو، جیسا کہ آپ نے عظیم مجاہد تیار کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیے۔ اور جو باقی کہتے ہیں 20% بچتے ہیں وہ بھی عام لوگ نہیں تھے، سیدی امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے وہ جو مدرسہ نظامیہ تھے اس کے فارغ التحصیل طلباء تھے۔ یہی نہیں، میرے پیر و مرشد سیدی عبدالقادر جیلانی نے بڑی بڑی جگہیں لے لی اور آپ نے وہاں قیام طعام کا انتظام کیا، یعنی آنے والا وہاں رہے، آنے والا وہاں کھائے، وہاں پیے، وہاں علم حاصل کرے، اس کو فکر نہ ہو رہنے کی، کھانے پینے کی، کمانے کی، اور پھر ایسے لوگوں کو تیار کر کے مجاہدین بنا کے اپنے اداروں سے نکالا ہے۔ اور بیت المقدس کوئی ایک بار میں آزاد نہیں ہو گیا، اس کی بھی ایک لمبی تاریخ ہے، لیکن جو ہماری فوج حملہ کرنے جاتی ہے اور تھک ہار جاتی ہے واپس آتی ہے، ان کے دروازے، ان کے لیے غوث الاعظم کے مدرسے کے دروازے 24 گھنٹے کھلے رہتے تھے۔ جو
ان مجاہدین کے آرام کا، کھانے پینے کا خیال رکھا کرتے تھے۔ یہی نہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو چیف ایڈوائزر تھے، جو مشورہ مشیر تھے، وہ امام ابن قدامہ المقدسی الحنبلی براہ راست پیر و مرشد سید عبد القادر جیلانی کے شاگرد و خلیفہ تھے۔ یعنی آپ کے خلیفہ، آپ کے شاگرد کون تھے؟ جو فاتح بیت المقدس یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی کے خصوصی مشیر تھے، چیف ایڈوائزر تھے، اور یہ خالی امام ابن قدامہ المقدسی فقہ حنبلی کے امام اور عظیم محدث تھے، اور ابن تیمیہ ان کے دادا شیخ لگتے ہیں۔ بات کہیں اور چلی جائے گی لیکن جملہ یاد رکھیے گا، ابن تیمیہ دادا شیخ۔ اور صوفیہ کے قبرستان میں ابن تیمیہ مدفون ہیں اس وقت، تصوف کو مانتے تھے۔ بہرحال بات ادھر ادھر ہو جائے گی۔ اب یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ تاریخ کا گولڈن باب، سنہرا باب کیا؟ بیت المقدس کی آزادی، بیت المقدس کی فتح، وہ باب جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے رقم کیا، وہ حقیقت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کا فیض تھا، اور ان کے خاص طور پر تربیت یافتہ مجاہدین کا ان کے ساتھ تعاون تھا۔ یہی نہیں، اگلا جملہ اور سنیے اور عرش کیجئے۔ قبلہ اول کی آزادی میں شہنشاہ بغداد سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کا جو ناقابل فراموش کردار تھا ہی تھا۔ کمال یہ کہ آپ کے صاحبزادوں نے، اور بالخصوص آپ کے لخت جگر شیخ عبد العزیز بن عبد القادر جیلانی نے بنفس نفیس اس جہاد میں حصہ لیا۔ اور صرف آپ ہی نہیں، آپ کے مدرسے باب القادریہ کے ہزاروں طلباء نے صلیبی جنگوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ نہ صرف جنگیں لڑی، نہ صرف معاونت کی، بلکہ سینکڑوں طلباء اور مجاہدین نے جام شہادت بھی نوش کیا۔ یہ ہوتے تھے مدارس کے تربیت یافتہ، تعلیم یافتہ۔ اور خود سلطان صلاح الدین ایوبی خود بھی معروف کٹ قبیلے سے تھے۔ یہ پورا کٹ قبیلہ جو تھا نا، سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے ہاتھ پر ایمان لے آیا تھا۔ یہ حضرت نور الدین زنگی کے بعد بنے ہیں، اور یہ زنگی قبیلے سے نہیں تھے، یہ ایوبی تھے، ایوبی۔ اس کی بھی ایک تاریخ ہے، کبھی وقت ملا تو بتاؤں گی کہ انہیں کس طرح ملا۔ تو خود سلطان صلاح الدین ایوبی اسی کٹ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، تو سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کے مریدوں میں شامل تھے۔ اور آج بھی جو کردوں کی اکثریت ہے وہ سلسلہ قادریہ سے وابستہ ہے، چاہے وہ عراق میں ہو، چاہے وہ شام میں بستے ہو، چاہے وہ ترکی میں ہو، ان کا رابطہ، ان کا واسطہ آج بھی سلسلہ قادریہ سے ہے۔ آج پھر ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو ایک روزہ محفل 11ویں تک محدود نہ کریں، بلکہ سیرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو اٹھا کر پڑھیں، مطالعہ کریں، ان کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی کوشش کریں، فرائض و واجبات کی تو پابندی کریں، شریعت کی اتباع کریں، اور اپنے ہر فعل کو کرنے سے پہلے، ہر کام کو کرنے سے پہلے یہ نظر میں رکھیں کہ اس میں اللہ کریم اور اس کے رسول کریم کی رضا شامل ہے۔ اپنے دل میں ایثار، اخلاص، قربانی کے جذبات کو پروان چڑھائیں، اور جتنا ممکن ہو خود کو خود غرضی سے، مفاد پرستی سے، لالچ سے، حرص سے، ریاکاری سے بچائیں جتنا ممکن ہو۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ہم ان کے نام لیوا ہونے کے باوجود جتنا ہم نے تعلیمات سیدی شیخ عبد القادر جیلانی سے روگردانی کی، کسی اور نے نہیں کی۔ ہم نے تو ساری زندگی اٹھا کر دیکھا ہی نہیں کہ سیدی شیخ کی تعلیمات کیا ہیں، ارے وہ ہم سے چاہتے کیا ہے، انہوں نے اپنے وقت میں رجال سازی کی کیسے ہے، ان کے مدارس کا، ان کے مدرسے کا مقصد کیا تھا، وہاں سے مجاہدین کیسے تیار ہوئے،
ہمارے یہاں تو پتہ نہیں کون تیار ہو رہا ہے. باطل کو باطل کہنے کی ضرورت نہیں ہے کسی میں. ہم تو بادشاہ وقت کے سامنے گردن جھکا دیتے. مصرع یاد آ رہا ہے کہ شاید تھوڑا سا غلط ہو لیکن یاد آ رہا ہے آج کے قادریوں کے لیے. سچ اچھا پر اس کے جلو میں ہے ایک زہر کا پیالہ بھی. جلو سچ اچھا پر اس کے جلو میں ایک زہر کا پیالہ بھی. اس طرح ہے. آگے مفہوم بتا رہی ہوں, یاد نہیں آ رہا. بڑا اچھا شعر اگر یہ نکال کے دے دیں مس میری. یہ اس میں پھر اگلا مصرع شاعر کہہ رہا ہے کہ چپ رہو خاموش رہو ناحق کیوں تم سقراط بنو. یعنی تم کیوں اتنا سچ بول رہے ہو کہ تمہیں زہر کا پیالہ پینا پڑے, لہذا خاموش رہو. تو ہم نے بھی یہی کمال کیا ہے. ہم باطل سے ٹکرانے کا حوصلہ نہیں رکھتے. پوری رات آپ مجھ سے محفل نعت کروا لیں لیکن میں کلمہ حق کہہ نہیں سکتی باطل کے سامنے, طاقتور کے سامنے. میں کچھ بھی کروا لیں, آپ مجھ سے نظر نیاز دلوا لیں ٹھیک ہے, لیکن میں غلط کو غلط نہیں کہہ سکتی. آپ ایک عمرے کی ٹکٹ کے لیے مجھے 3 راتیں بٹھوا لیں لیکن یقین کریں کسی بیوہ کے سر پہ میں چادر نہیں اڑا سکتی. میں کسی یتیم کے بچے کی کفالت کی ذمہ داری یا اس کی تعلیم کی ذمہ داری نہیں لے سکتی. میں بس یہ کہہ سکتی ہوں ہر وقت کہ جی مجھ پہ میرے بڑے غوث کا کرم ہے. ارے کرم کہاں ہے مجھے بتائیں. جن پر کرم ہوتا ہے ان کی خالی دنیا نہیں بدلتی, وہ اوروں کی دنیا بدل دیتے. ارے اتنے کثیر تعداد میں غوث الاعظم کے سیدی شیخ کے نام لیوا اور معاشرے کا یہ حال. چلیں میں بھی سنا دوں. میری باتیں تو ویسے بھی بہت لوگوں کو بری لگتی ہیں. یہ مہرین نے تو بالکل حسب حال ہی بھیج دیا. کچھ کہنے کا وقت نہیں, کچھ کہنے کا وقت نہیں, یہ کچھ نہ کہو خاموش رہو. اے لوگو خاموش رہو, ہاں اے لوگو خاموش رہو. سچ اچھا پر اس کے جلو میں زہر کا ہے ایک پیالہ بھی. پاگل ہو کیوں ناحق کو سقراط بنو خاموش رہو. حق اچھا, ہمارا یہی حال ہے. حق اچھا پر اس کے لیے کوئی اور مرے تو اور اچھا. حق اچھا پر اس کے لیے کوئی اور مرے تو اور اچھا. تم بھی کوئی منصور ہو جو سولی پہ چڑھو خاموش ہو. ان کا یہ کہنا سورج ہی دھرتی کے پھیرے کرتا ہے, سر آنکھوں پر سورج ہی کو گھومنے دو خاموش رہو. بس آگے کیا کہوں, بس اتنا ہی کہ تم بھی کوئی منصور ہو جو سولی پہ چڑھو خاموش رہو. ہمارے یہی حال ہے اس وقت. تو ہم نے جتنا تعلیمات شیخ عبد القادر جیلانی سے روح گردانی کی ہے نا, یقین کریں کسی اور نے نہیں کی. اب آپ اگر میری اس بات کو چیلنج کرنا چاہیں یا آپ مجھے اس کا ثبوت مانگنا چاہیں تو یقین کریں آج ہماری اکثریت غوث الاعظم سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں علاوہ 11ویں والے پیر کے اس سے زیادہ نہیں جانتے. سالوں پرانی کشتی برات کی ڈوبی ہوئی تھی, انہوں نے ابھار دی, بس اتنا جانتی. اور ایک عجیب عجیب طرح کی باتیں کہ قبر میں آئے تو غوث الاعظم نے چھڑا لیا. پتہ نہیں کون کون سی باتیں. ارے علم و عمل بھی کچھ ہے, یہ کہاں سے کہانیاں گڑ لی. ایک صاحب اہل علم کہہ رہے تھے کہ اگر سارے زمین کے درختوں کو قلم بنا لیا جائے, آسمانوں کو سیاہی بنا لیا جائے. ارے بھائی ہلکا ہاتھ رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالی اس کی شان والا اور ہے, اس کے محبوب کی شان اور ہے. ہلکا ہاتھ رکھیں. کس کو کہاں سے جا کے ملا دیا. ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جی فرشتے قبر میں آئے, لینے حساب کتاب آئے تھے, وہ مرید نکل آیا غوث الاعظم کا, فرشتہ خود پھنس گیا معاذ اللہ. اب اللہ سے فرما رہا ہے کہ اللہ میں تو حساب لینے گیا تھا, میں پھر بس گیا. کس قسم کی باتیں, یہ کہاں سے نظریہ لیا. یہ تو پھر مجھ جیسے بے عمل بہت جری ہو جائیں گے, مجھ جیسے گناہگار جری ہو جائیں گے.
मैं सारी जिंदगी नाजायज भी करूंगी, हराम भी करूंगी, झूठ भी बोलूंगी, दिल आजारियां भी करूंगी, तमाशे भी करूंगी, फनकारियां भी करूंगी और कहूंगी भाई देखे कब्र में फरिश्ता आ जाएगा, माज़ अल्लाह तो खुद फंस जाएगा। क्यों? मैं सैयदी शेख अब्दुल कादिर की कनीज हूं। कहां से कॉन्सेप्ट लिया है? ये कौन सी कहानियां हैं जो गढ़ ली? जिसके नाम पे गढ़ी वो इत्तेबाए शरीयत का पैकर है। जिसके नाम पे गढ़ी उसने एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं की। जिसके नाम पे गढ़ी उसने 40-40 साल शब्बेदारियां की हैं। उसने मुजाहिदे में, रियाजत में अपनी जान को मशक्कत में डाल के रखा है, अपनी जान को भूखा प्यासा रखा है, नफ्स खुशी की है। आप उनके नाम पे सिर्फ टिकट देते हैं, पूरी रात लोगों को बिठाते हैं, एक हाथ हिलाने पर आप उसे जन्नती करार दे देते हैं और न जाने कौन कौन सी फनकारियां आप करते हैं। आवाम को अब बाशऊर हो जाना चाहिए। बार बार वो आपसे कहते हैं जी ये सरकार का करम है। उनसे कहें अगर ये करम है मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तो लाखों रुपए क्यों बटोर रहे हो भाई? करम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तुम इतने बाशऊर कैसे हो गए कि लाल नीले पीले नोटों में भी फर्क कर लेते हो? कौन सा कब उठाना है और महफूज करना है, यकल भी तुम्हें। तो करम की महफिलों में इस करम की कीमत कैसे लगा लेते हो? फिर अपने मुशीरों से एक एक महफिल के लाखों रुपए कैसे ले लेते हो? जब मिलना सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह से, ये सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह से तो एक रात की इतनी कीमत कैसे ले लेते हो? और फिर लाखों करोड़ों कमाकर कोई एक हॉस्पिटल गरीबों के लिए बनाया हो, एक इल्मी इदारा, कोई दारुल अमा यतामा मसाकीन के लिए, गरीबों के लिए, लावारिस औरतों के लिए नहीं, धोखे में ना आए। सब कैमरे का कमाल है, चकाचौंध है, ये भी ग्लैमर है, ग्लैमर। गौसुल आजम सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहिमहुल्लाह के मानने वाले मजबूती से कुरान को थामते हैं, कुरान को थामते हैं, इल्म अमल के मैदान में उतरते हैं, अपने बातिन को अपने जाहिर से ज्यादा सुथरा करते हैं। वो खुद को रसूमात तक मुक़य्यद नहीं करते, वो अपने फराइज और वाजिबात के लिए अपनी जान दे देते। और ये जबानी बातें नहीं है, देखना हो ना अहले गजा को देखिए, अहले गजा को देखिए। हमारी अक्सरियत से पूछिए, हमारी माओ से पूछिए, कहेंगे 11वीं वाले पीर हैं। फिर आपने क्या कदा किया भाई? हर 11वीं शरीफ को हमने उनका खत्म दिलाकर हमने हक़ अक़ीदत अदा कर दिया। मैं अपनी माओ बहने से कहूं, वो जो पर्चे आप पढ़ती हैं उसमें जो फारसी कलाम है वो पढ़ना आता है? आता है पढ़ना? अरे 11वीं के पर्चों में सूरह फातिहा पढ़ ली, कभी कुरान खोलकर नहीं देखा? कहां लिखा है 11वीं के पर्चे पढ़ना? वो तो फिर भी हर 11 को आपने पढ़ लिए, लेकिन दिन के 24 घंटे में आपने 11 मिनट भी कुरान को नहीं खोला। कुरान को कौन खोलेगा? कब खोलेगा? किस तरह खोलेगा? ये कुरान अगर खुल जाए ना, आपके दिलो दिमाग खुल जाएंगे। यकीन करिए, कुरान हाथ में ले लिया ना, ये सारे मदारी, ये जुब्बे उतार के आप लोग के दरमियान से निकल जाएंगे। ये आप पागल बन रहे हैं तो ये बना रहे हैं। आप यूं बन रहे हैं कि आप अपनी किताबी हिदायत को खोल नहीं रहे, आप उसको पढ़ नहीं रहे। आप क्यों किससे कहानियां सुन रहे हैं? आप उस किताब को पढ़े जिसका लिखने वाला रब्बे करीम है, जिसका राइटर रब्बे करीम है, जिसको लाने वाला जिब्रील अमी है, जिसके सीने पे उतरा वो सीना नूर अला नूर करीम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्यों नहीं पढ़ रहे आप? ये पढ़ ले, रंग बिरंगी किताबों से जान छूट जाएगी। ये पढ़ ले तो रंग बिरंगे मदारियों से जान छूट जाएगी। ये पढ़ ले तो ये रंग बिरंगी रसूमात से जान छूट जाएंगी। ये पढ़ ले तो ये रंग बिरंगे मामलात से जान छूट जाएगी। किताब हिदायत आपको बताएगी। पूरी पूरी रात मजमा भरने वाले, पूरे पूरे दिन मजमे को लगा के रखने वालों के एक सफ के लोग मुकम्मल नहीं होते हैं।
مجھ جیسی آپ جیسی گناہگار خواتین جو دوڑ دوڑ کر 11ویں کے نام پہ 11 محفلیں، 12ویں کے نام پہ 12 محفلیں، ارے اپنے گھر میں بیٹھ کر ظہر کی 12 رکعتیں ہم سے نہیں ادا کی جاتی. یہ ہمارا حال ہے. طارق روڈ، جامع کلات، کہیں بھی چلے جائیے، اگر آپ کو نماز کے پورشن میں 5-10 عورتوں سے زیادہ مل جائے، نمازیں فرض نہیں رہتی، شادیوں میں نمازیں فرض نہیں، اپٹن میں نمازیں فرض نہیں، کوئی مر گیا نماز فرض نہیں رہی، مصروفیت کھانا بنانے میں نمازیں فرض نہیں، یہ ہمارا حال ہے. تو خدا را اپنے پیر و مرشد کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، ان کی دینی خدمات بھی جانیں، ان کی تعلیمات کو بھی جاننے کی کوشش کریں. خالی آستانوں پر، گھروں پر بڑا بڑا غوث اعظم لکھوانے سے آپ کی اور میری نجات نہیں ہے. خالی اپنے مدارس، اپنی مساجد کو جامع مسجد غوثیہ، دارالعلوم غوثیہ لکھنے سے کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، قرآن کو تھاما جائے، قرآن کو. اور میں بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں کہ جو لوگ بالخصوص خود کو قادری کہتے ہیں، مجھے بتائیے پھر پورے سال مجھے اور آپ کو سیدی مرشدی کی تعلیمات سے آگاہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ ہماری مساجد، ہمارے مدارس، ہمارے دارالعلوم میں آپ کی کوئی بھی ایک کتب جو پڑھائی جاتی ہو، کبھی غور کریں. کوئی ایسا درس جو درس تصوف ہو، جو ہمارے اندر کے جالوں کو دور کرے، کیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے؟ غور و فکر کریں. ہماری روحانی اخلاقی تربیت کے لیے پیر و مرشد کی کوئی کتاب جسے ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہو، ہمارے سامنے اس کی تعلیمات دی جاتی ہو. سوچئے تو صحیح، ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہم کس شراب کا شکار ہو رہے ہیں؟ کیا اس طرح ہم اپنے پیر و مرشد سیدی عبد القادر جیلانی کی عقیدت کا حق ادا کر رہے ہیں یا ان کی عقیدت کی نفی کر رہے ہیں؟ سوچیے تو صحیح. کیا ہم جیسے سیدی مرشد کے ماننے والے، ہم جیسے؟ آپ کے ماننے والوں نے تو بیت المقدس آزاد کر کے دے دیا. ہم تو محلے کی دکان پہ جا کے نہیں کہہ سکتے بھائی یہ جعلی سامان کیوں بیچ رہے ہو. ہم تو اپنے گھر کی شادی کی تقریب میں کھڑے ہو کر نہیں کہہ سکتے یہ انٹری کے نام پہ فحاشی کیا ہے. ہم تو کیمرہ مین کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ عزت کے پرخچے کیوں اڑا رہے ہو. ہم تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. تو ہم جیسے ماننے والے بس کیا کریں گے؟ بس بڑے پیر، پیرانے پیر، دستگیر، ڈوبی کشتی ڈرا دی، میری مدد کو آ جاؤ، میری لاج رکھ لو، دنیا کہے گی ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا. بھائی یہی باتیں رہ گئی. ان کے نام پہ کھاتے رہیں گے حلوے، بریانیاں، اپنے ضمیر کو روشن نہیں کریں گے. پیرانے پیر روشن ضمیر، اپنے باطن کو نہیں چلا کریں گے، اپنے دل کو منور نہیں کریں گے، اپنے عمل کو اچھا نہیں کریں گے. یہی وجہ ہے کہ اپنے مرشد کی تعلیمات سے جو ہم نے روگردانی کی، یقین کریں بڑے بڑے فاسق فاجر تصوف اور طریقت کے نام پر اپنے دھندے، اپنی دکانیں چمکانے ہمارے درمیان آ گئے. گلی گلی آستانے کھلے ہیں، گلی گلی جعلی پیر بیٹھے ہیں. نماز روزے سے انہیں کوئی سروکار نہیں، چہرے پہ سنت رسول نہیں، قرآن سے ان کا کوئی تعلق نہیں. نعرہ حیدری لگا کے محفل کو لوٹ لیتا ہے. اور آپ خوش ہیں؟ آپ خوش ہیں؟ نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، وہ تو نوٹوں کی چھاؤں میں محفل لوٹ رہے ہیں. آپ اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، آپ اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں. یہ کیسی دکانیں چمکانے والے ضمیر بیچنے والے ضمیر فروش لوگ ہیں جو ہمارے لوگوں کے ایمان سے کھیل رہے ہیں. خدا را اب بھی وقت سمجھیں، غیر شرعی امور کو سمجھیں. انہیں روکنے ٹوکنے کی کوشش ہو یا نہ ہو، لیکن کم از کم آپ خود تو علم کی طرف آئیں، آپ خود تو عمل کی طرف آئیں، آپ خود تو اپنی تربیت کریں، آپ خود تو ہاتھوں میں قرآن تھامیں، آپ خود تو اپنے پیر و مرشد کی تعلیمات سے واقف ہو. اگر آج ہم نے ان کی تعلیمات کو جان لیا ہوتا، یقین کریں ان کی دکانیں کھلنے سے پہلے عوام انہیں مسترد کر دیتی. لیکن افسوس افسوس صد افسوس، ہمارے عوام و خاص کی توجہ صرف 11ویں شریف کا ختم دلانے یا لنگر غوثیہ کھانے کھلانے پر ہم نے فوکس رکھا ہے بس. اور تعلیماتی سیدی فراموش. اور آج اس کوتاہی کا خمیازہ پوری امت بھگت رہی ہے.
اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان تعلیمات کو عام کریں. آپ ان کو دیکھ کر اپنا دل وہ نہیں کریں کہ مجھ سے کسی نے کہا کہ بھئی 11ویں کا مہینہ آتا ہے لوگ بغداد کے مسافر بن جاتے ہیں. پتہ نہیں عوام کو کہاں الجھا رہا. خدا را 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کیجیے. یہ قرب و بعید کے جو معاملات ہیں نا آپ طے نہیں کر سکتے. اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے. کوئی دور رہ کر بھی قریب ہے, کوئی قریب رہ کر بھی بہت دور ہے. ان چیزوں پر آپ قیاس نہ کیجیے. جو ہر سال جا رہا ہے تو بڑا نیک متقی پرہیزگار ہے. رہ جانے والے منزل حاصل کر لیتے ہیں, رہ جانے والے توجہ حاصل کر لیتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے قرآن اور اپنے مرشد کی تعلیم کی روشنی میں قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس قرآن کے علم کو اور مرشدی کی ہدایات کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں. نہ صرف اس میں ہماری بلکہ عالم اسلام کی تمام محرومیوں سے نجات کا جو ہے رمز چھپا ہے. اور عصر حاضر میں ان کی تعلیمات پر اگر ہم عمل کر لیتے نا, یقین کریں قبلہ اول کو ہم آزاد کرا چکے ہوتے. ارے رجال سازی سینکڑوں نہیں کروڑوں قادری ہیں, لیکن چونکہ مرشدی سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہے, اسی لیے زوال کا شکار ہیں. اجتماعی طور پر اتنی بڑی تعداد رکھنے کے باوجود ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تنکا ریزہ ریزہ وہی حال امت کا ہے اور وہی حال سیدی مرشدی کے ماننے والوں کا ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اب بھی وقت ہے اپنے مرشد کی تعلیمات کو پڑھنے کی, پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور ان کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی اولادوں کی تربیت کریں. اور جو واقعتاً سچا قادری ہوگا یا قادریہ ہوگی, یقین جانے قرآن سے تمسک اس کی زندگی کا حصہ ہوگا. قرآن سے تمسک, قرآن سے جڑنا, قرآن اس کے ہاتھ میں ہوگا, قرآن اس کے دل میں ہوگا, اس کی آنکھوں کا نور قرآن ہوگا, آنکھوں کی بصارت قرآن ہوگا, دماغ کا تفکر قرآن ہوگا, لسان کی حرکت قرآن ہوگا, ہاتھوں کا لمس قرآن ہوگا, اس کی زندگی کی صبح قرآن ہوگی, اس کی شام قرآن ہوگی, اس کی رات قرآن ہوگی, زندگی کی مائیت قرآن ہوگی, حقیقی معنوں میں جو قادری ہوگا. تو ہمیں قرآن و اہل بیت سے اللہ کریم لازوال تمسک عطا فرمائے, قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق دے, جمیع صحابہ کرام علیہ رضوان کی عقیدت و محبت عطا فرمائے, اکابرین صالحین بزرگان دین اولیاء کرام صوفیاء کرام محدثین مفسرین سب جو اللہ کے نیک صالحین ہیں, اللہ کریم سب کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں 11ویں شریف کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.